السلام علیکم۔ اورحان غازی وہ سپر ہیرو جس نے دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت کی بنیاد رکھی۔ کیوں نہ ایک داؤ میرے ساتھ بھی ہو جائے؟ کونور صاحب بالکل کیوں نہیں، میدان حاضر ہے۔ کیا بات ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سی پہلی جنگ تھی جس نے عثمانی سلطنت کو سپر پاور بنایا؟ کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ ایک سلطان نے اپنے سب سے بڑے دشمن کی بہن سے کیوں شادی کی؟ یہ کہانی ہے ایک ایسے سپر ہیرو کی جس کا نام تاریخ کے اوراق میں دب کر رہ گیا ہے۔ یہ کہانی ہے اورحان غازی کی۔ یہ صرف ایک خواب نہیں تھا، یہ ایک پروفیسی تھی۔ عثمان غازی نے خواب میں دیکھا کہ ایک درخت ان کے سینے سے پھوٹا اور پوری دنیا پر سایہ کر دیا، اور پھر 1281 میں ایک بچہ پیدا ہوا، اس کا نام تھا اورحان۔ یہ وہ ہیرو تھا جسے اس خواب کو حقیقت بنانا تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ ایسا کر پائے گا؟ اورحان کوئی عام بچہ نہیں تھا، اسے بچپن سے ہی ایک الٹیمیٹ واریر بنایا جا رہا تھا۔ ماسٹر آف سورڈ، ماسٹر آف پولیٹکس، ماسٹر آف ریلیجن۔ لیکن اس کے استاد نے اسے سب سے بڑا راز بتایا، سلطنت کی سب سے خطرناک تلوار عدل کی تلوار ہوتی ہے، اور یہی وہ ہتھیار تھا جو اورحان غازی نے ہمیشہ استعمال کیا۔ اورحان کو پہلا بڑا ٹاسک ملا، یار حصار قلعہ فتح کرنا۔ دشمن تعداد میں زیادہ تھے، قلعہ مضبوط تھا، ہر کوئی براہ راست حملے کی بات کر رہا تھا، لیکن اورحان غازی نے کیا کیا؟ اس نے ایک ڈارک نائٹ مشن پلان کیا، رات کے اندھیرے میں خاموشی سے قلعے کا گھیراؤ، اور پھر 3 دن بعد قلعہ فتح ہے۔ لیکن اصل معجزہ یہ ہوا کہ اورحان نے دشمن سپاہیوں کو قتل نہیں کیا، اس نے ان کے ساتھ انصاف کیا۔ لوگ حیران رہ گئے، یہ کوئی عام لڑاکا نہیں تھا، یہ تو ایک فیصل میکنگ ہیرو تھا۔ اب اورحان کا اصل ہدف تھا برسا، یہ بازنطینی سلطنت کا اہم شہر تھا، لیکن اورحان نے خون خرابے کے بجائے ایک اور حیرت انگیز حکمت عملی اپنائی۔ اس نے شہر کا محاصرہ کر لیا، مہینوں تک شہر میں کھانے پینے کی چیزیں بند رہیں۔ آخر کار دشمن نے ہتھیار ڈال دیے، اور پھر کیا ہوا؟ اورحان نے فاتح بن کر بھی دشمن کمانڈر کو عزت سے رخصت کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سلطنت عثمانیہ کی بنیاد پڑی۔ یہ صرف ایک فاتح نہیں تھی، یہ ایک مائنڈ سیٹ تھی۔ اورحان صرف لڑنا نہیں جانتا تھا، وہ سیاست اور سائنس کو بھی جانتا تھا۔ اس نے وہ چیزیں ایجاد کی جو آج بھی یاد کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، پہلا سکہ، اس نے اپنی کرنسی بنائی، یعنی اکانومی مضبوط کی۔ نمبر 2، پہلی باقاعدہ فوج، یہی سے یعنی چیری جیسی لیجنڈری فوج کا جنم ہوا۔ نمبر 3، مدارس، اس نے تعلیم کے مرکز بنائے، سائنس اور دین ایک ساتھ پڑھایا۔ نمبر 4، انصاف کا نظام، اس نے ایسے جج مقرر کیے جو رشوت سے پاک تھے۔ دشمنوں کو احساس ہوا کہ یہ صرف فوج نہیں، ایک مکمل سویلائزیشن ہے جو ان کے مقابلے میں کہیں زیادہ ایڈوانس ہے۔ یہ بات سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے، اورحان غازی نے اپنے سب سے بڑے دشمن بازنطین شہزادی کی بہن تھیوڈورا سے شادی کر لی۔ کیوں؟ کیونکہ بعض اوقات ایک شادی ہزاروں جنگوں سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ یہ ایک ماسٹر اسٹروک تھا، اس نے اپنے دشمن کو حلیف بنا لیا۔ یہ تھی اورحان کی سیاست۔ لیکن ہر ہیرو کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جہاں وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اورحان کے لیے وہ موڑ اس کے پیارے بیٹے سلیمان پاشا کی اچانک موت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اورحان کئی دنوں تک محل کے دروازے پر بیٹھ کر روتا رہا۔ اس نے کہا، میں نے کئی قلعے جیتے مگر آج دل ہار گیا ہوں۔ یہ منظر دکھاتا ہے کہ یہ بادشاہ بھی ایک انسان تھا، جس کا دل تھا، جو درد محسوس کرتا تھا۔ اپنی آخری سانسوں میں اورحان نے اپنے بیٹی مراد کو وہ راز بتایا جو آج بھی ہر لیڈر کے لیے ایک سبق ہے۔ میرے بیٹے، تلوار چلانا آسان ہے مگر عدل قائم رکھنا مشکل۔ یاد رکھو، سلطنت کا ستون ایمان ہے۔ یہ تھی اورحان کی اصل طاقت۔ اس نے صرف زمینیں فتح نہیں کیے، اس نے دلوں پر حکومت کرنا سیکھا۔ اگر عثمان غازی نے خواب دیکھا تھا تو اورحان غازی وہ انجینئر تھا جس نے اس خواب کی تعمیر کی۔
اس کے بعد آنے والے ہر سلطان، چاہے محمد بن فاتح ہو یا سلیمان اعظم، سب نے اورہان کی بنائی ہوئی اس مضبوط بنیاد پر ہی دنیا فتح کی۔ تو اگلی بار جب آپ عثمانی سلطنت کی طاقت کے بارے میں سوچیں تو یقین جانیے اس کی جڑیں اورہان غازی کے عدل، علم اور دور اندیشی میں ہی پنہاں ہیں۔ لیکن کہانی یہی ختم نہیں ہوتی۔ اورہان غازی نے جو مضبوط بنیاد رکھی، اس پر ایک اور آقا گولا تیار ہو رہا تھا، اورہان کا بیٹا مراد اول، جس نے یورپ کے دل میں گھس کر وہ کام کر دکھائے جس سے عیسائی بادشاہوں کے ہوش اڑ گئے۔ کوسو کی عظیم جنگ ہو یا پہلی بلقان فتح، مراد وہ خطرناک دشمن تھا جس کے نام سے یورپ کے بادشاہ کامتے تھے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اگلی ویڈیو میں سلطان مراد اول، یورپ کا آقا بوس کی پوری کہانی سنائیں تو ابھی کمنٹ باکس میں لکھیں ہاں مراد اول کی کہانی چاہیے۔ جتنی کمنٹس آئیں گی اگلی ویڈیو اتنی ہی جلدی آپ کے سامنے ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ سبسکرائب بٹن پر کلک کریں کیونکہ اگلی داستان آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔